بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی زندگی میں مزے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے بنایا ہے کسٹرڈ کا میٹھا بنایا ہے۔ فروٹ ڈال کے ہم نے کلر والی سوئیاں ڈالی ہیں، ہم نے جیلی ڈالی ہے، اس میں سب شامل کر کے ہم نے بنایا ہے، جو بہت ہی مزیدار بنا ہے اور بہت شارٹ ویڈیو ہے۔ ویڈیو ہماری پوری واچ کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے کھانے کس طرح بن رہے ہیں۔ چلیں بغیر ٹائم ضائع کریں، ہم آپ کو پوری ویڈیو واچ کراتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ کسٹرڈ کا میٹھا تیار کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو دودھ لیا ہے، ہمارے پاس یہ ہاف لیٹر دودھ ہے، 500 گرام۔ یہ ہم نے فرائی پین میں رکھ کے، ساس پین میں ہم نے رکھ کے اس کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے گیس پہ رکھ دیا ہے۔ کلر سوئیاں ہیں یہ ہمارے پاس، یہ مل جاتی ہیں مارکیٹ میں، بہت سستے دام ملتی ہیں، بہت سستا یہ میٹھا بنتا ہے۔ یہ ہم نے 2 چائے کے چمچ ہم نے یہ لے لیا ہے، اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے۔ دودھ ہمارا بوائلڈ ہوگا تو ساتھ میں یہ بھی اس کے بوائلڈ ہو جائیں گی دودھ میں اچھی طریقے سے۔ بہت کم خرچ میں یہ بنتا ہے میٹھا، کسٹرڈ کا میٹھا بہت مزیدار بنتا ہے۔ یہ آپ بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں، بہت فٹافٹ بنتا ہے۔ آپ کے گھر مہمان آ جائیں، آپ 10 منٹ میں یہ میٹھا تیار کر لیں۔ صرف اس کے لیے ہمیں آدھا کلو دودھ چاہیے اور بس یہ سوئیاں گھر میں رکھی ہوئی ہوں۔ آپ 1 پیکٹ لے آئیں، یہ کافی دن چلتا ہے یہ، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا۔ اس کو ہم چمچ چلا کے اس طرح سے پھر ہم دودھ بوائل کریں گے تاکہ جو ہماری سوئیاں ہیں وہ بھی نیچے نہ لگیں۔ بوائل آ گیا ہے دودھ میں۔ اب ہم نے اس کو سوئیاں جو ہم نے ڈالی ہیں اس کو ہم نے گلانا ہے۔ دودھ جب بھی آپ اس طرح سے دودھ ابالیں تو اس کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑیں کیونکہ دودھ جو ہے ایک دم ابل کے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے اسپون چلاتے ہوئے مستقل سوئیاں گلانی ہیں اپنی۔ سوئیاں ہماری گل چکی ہیں، بالکل باریک باریک ہوتی ہیں، ان کو گلنے میں 2 منٹ لگتے ہیں بس۔ بہت اچھی سوئیاں گل گئی ہیں، ہلکا سا دودھ بھی ہمارا گاڑھا ہو گیا ہے۔ چینی شامل کریں گے جی، 4 چمچ ہم نے کھانے کے 4 چمچ چینی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ چینی آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم کسٹرڈ کا میٹھا بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میٹھا تیز ہی اچھا لگتا ہے۔ دودھ میں جب حل ہو جائے گی چینی تو ہم چیک کر لیں گے کہ میٹھا ہمارا کیسا ہے۔ اس ٹائم جب آپ میٹھا چیک کریں گے تو تھوڑا سا میٹھا آپ کے دودھ میں تیز ہی ہونا چاہیے، زیادہ اسٹرانگ سا میٹھا ہونا چاہیے۔ کسٹرڈ کے میٹھے کے لیے دودھ ہمارا بوائلڈ ہو رہا ہے۔ چلیں اب ہم کسٹرڈ تیار کر لیتے ہیں اس میں شامل کرنے کے لیے۔ ہاف کپ ہم نے پانی لیا ہے، نارمل روم ٹمپریچر کا ہے۔ یہ ہمارے پاس کسٹرڈ پاؤڈر ہے، ہمارے پاس مینگو میں ہے۔ 4 کھانے کے چمچ ہم شامل کر لیں گے اس میں۔ چار کھانے کے چمچ ہم نے کسٹرڈ پاؤڈر شامل کرا ہے۔ بہت اچھا اس کو مکس کر لیں گے ہم، اس میں بالکل گٹھلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کسٹرڈ پاؤڈر شامل کر کے ہم نے مکس کر لیا ہے۔ بالکل دیکھیں اس میں بالکل لمس نہیں ہے، گٹھلیاں نہیں ہیں، بالکل پتلا سا ہم نے گھول تیار کیا ہے۔ دودھ ہمارا بوائلڈ ہو رہا ہے، ہم ابلتے ہوئے دودھ میں ہی شامل کریں گے۔ اسپون سے ہم چلاتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے۔ تھکنیس ہم دیکھ لیں گے، ہمیں جتنا تھک چاہیے ہم اسی ٹائم ہاتھ روک لیں گے اپنا۔ بس یہ اتنا تھک بہت ہے کیونکہ ابھی جب یہ پکے گا تو اور بھی تھک ہوگا، تو ہم اس کو بغیر ابال نہیں آنے دیں گے۔ ہم اس کے اوپر ابال آئے گا تو بلائی جم جائے گی۔ ہم اسی طرح سے اسپون چلاتے ہوئے اس کو پکاتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں پکانا ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس میں کچا پانی شامل کرا ہے تو ظاہر ہے وہ کسٹرڈ بھی پکے گا، تھوڑا سا پانی بھی پکے گا، تو ہم 2 منٹ اسی طرح سے پکاتے رہیں گے۔ اس میں بوائلڈ آتا رہے گا اور ہم چمچ چلاتے رہیں گے مستقل۔
مہمانوں کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ ذرا اس کی تھکنیس کا خیال رکھیں، تھوڑا سا اس کو گاڑھا کر کے بنائیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے اگر 6 سے 8 گھنٹے اپنے فریج میں رکھنا ہے تو اس کی تھکنیس برقرار ہونی چاہیے، پتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر پتلا ہوگا اور آپ فریج میں رکھ دیں گے اس کو 8-6 گھنٹے کے لیے تو یہ پانی چھوڑ دے گا، خراب ہو جائے گا. اگر یہ گاڑھا ہے تو بہتر ہے، اگر یہ پتلا ہے تو مسئلہ کرے گا، یہ پھر مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. اگر یہ گاڑھا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ملا کے پتلا کر سکتے ہیں. اگر یہ پکاتے وقت پتلا رہ گیا تو پھر یہ گاڑھا نہیں ہوگا. آپ اس کو جتنا بھی جمانے کی کوشش کریں گے تو اس لیے اس کو پکانا بہت ضروری ہے 2-3 منٹ کسٹرڈ شامل کرنے کے بعد، تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے. اس کو اب ہم ٹھنڈا کریں گے. ٹھنڈا کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ہم فریج میں نہیں رکھیں گے، روم ٹمپریچر پہ رکھیں گے یا پنکھا چلا کے ہم رکھیں گے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. کچھ پھل شامل کریں گے. ہم نے یہ کیلے لیے، ہمارے پاس کیلے رکھے ہوئے تھے، ہم نے چلو بولا کیلے بھی ڈال لیتے ہیں. تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سیب ہے ہمارے پاس، ہم سیب بھی شامل کر لیں گے. سب سے پہلے ان کی کٹنگ کریں گے. سارے فروٹ ہم نے کاٹ لیے ہیں. کسٹرڈ کا میٹھا ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے. پنکھا چلا کے ہم نے ٹھنڈا کیا ہے اور سردی کا بھی موسم ہے تو اس لیے بہت جلدی ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے 10 منٹ میں. اس میں ہم فروٹ شامل کر لیں گے جو ہم نے کٹنگ کرے تھے. شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. گرم میں بالکل نہیں شامل کریے گا ورنہ فروٹ جو ہے آپ کا، پھل جو ہے وہ پانی چھوڑ دے گا، آپ کا کسٹرڈ پانی چھوڑ دے گا. اور بہت بجٹ میں رہ کے یہ بنتا ہے. آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو آپ اس طرح سے بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. مہمانوں کے لیے بھی آپ بنائیں گے تو مہمان آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. بہت لی تھی جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھی تھی. انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں تو ہم اس کی بھی ویڈیو آپ کو ضرور یوٹیوب پہ دیں گے. آپ ہمیں اگر بتائیں گے کہ آپ کو جیلی کی ویڈیو چاہیے. بہت آسان ہے جیلی بنانی، اتنی مشکل نہیں ہے. یہ اتنی اچھی بنتی ہے. اسی طرح بچوں کو آپ کھلائیں، بچے شوق سے کھاتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آپ کے. کیسی لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے نا؟ آپ کو پسند آئی نا؟ چلیں، اب ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.